السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے 27ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف کے ساتھ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 21، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر عذاب۔ فرمان الہی ہے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال و دولت کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے پہلو اور پیٹھ جہنم کے سخت گرم پتھروں سے داغے جائیں گے، اور اس کا جسم وسیع کر دیا جائے گا، اور جب بھی اس کی حرارت میں کمی آئے گی اس کو بڑھا دیا جائے گا، اور دن اس کے لیے طویل کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا، پھر وہ جنت کی طرف اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مفہوم، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کے پہلوؤں کو، پیشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو کچھ تم جمع کیا کرتے تھے، اب اپنے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو۔ قیامت کے دن فقراء مالداروں کے لیے ہلاکت کے سبب ہوں گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن غریب مالداروں کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، انہوں نے ہمارے حقوق غصب کیے تھے، ہم پر ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آج میں تمہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دوں گا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت کی۔ مفہوم، مالداروں کے مال میں سائل اور فقیر کا ایک معین حق ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے آگے پیچھے چیتھڑے لگائے ہوئے تھے اور جہنم کا تھوہڑ، ایلوا اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ عجیب و غریب حکایت۔ تابعین رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت حضرت ابی سینان رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے آئی۔ جب ان لوگوں کو وہاں بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت ابی سینان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا ہے، چلو تعزیت کے لیے اس کے بھائی کے پاس چلیں۔ محمد یوسف الفریابی فرماتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے، اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بہت آہو بکا کر رہا تھا۔ ہم نے اسے کافی تسلی دی، صبر کی تلقین کی، مگر اس کی گریہ و زاری
برابر جاری رہی۔ ہم نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہر شخص کو آخر مر جانا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ بات صحیح ہے، مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر روتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب سے تمہارے بھائی کے عذاب کی خبر دے دی؟ وہ کہنے لگا نہیں، بلکہ ہوا یوں ہے کہ جب سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے چل دیے تو میں وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا آہ، وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں، میری نمازیں اور روزے سب کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ دیکھوں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ جوں ہی قبر کھلی، میں نے دیکھا اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہے، اس کی گردن میں آگ کا توق پڑا ہوا ہے، مگر میں محبت میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس توق کو اتارنا چاہا، جس کو ہاتھ لگاتے ہی میرا یہ ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا۔ ہم نے دیکھا واقعی اس کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور واپس لوٹ آیا، اب اگر میں نہ روؤں تو کون روئے گا؟ ہم نے پوچھا تیرے بھائی کا کوئی ایسا کام بھی تھا جس کے باعث اسے یہ سزا ملی؟ اس نے کہا وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ہم بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ فرمان الہی کی یقیناً تصدیق ہے، اور جو لوگ ہمارے فضل سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے، ان قریب قیامت کے دن انہیں توق پہنایا جائے گا۔ تیرے بھائی کو قیامت سے پہلے ہی عذاب دے دیا گیا۔ حضرت محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں ہم وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور انہیں سارا ماجرا سنا کر دریافت کیا کہ یہود و نصارہ مرتے ہیں مگر ان کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق نہیں دیکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دائمی عذاب میں یعنی ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں، مگر اللہ تعالی تمہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے یہ حالات دکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زکوٰۃ نہ دینے والے اللہ تعالی کے یہاں یہود و نصارہ کی طرح ہیں، عشر نہ دینے والے مجوس کی طرح ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ اور عشر نہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی زبان سے ملعون قرار پائے اور ان کی گواہی نہ مقبول ہے۔ اور فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے زکوٰۃ اور عشر ادا کیا، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس پر قیامت اور زکوٰۃ کا عذاب نہیں ہے۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیا، اس پر جہنم کو حرام کر دیا، اس کے لیے بغیر حساب کے جنت واجب کر دی، اسے قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ 21واں باب جو زکوٰۃ کے تعلق سے تھا مکمل ہوا۔ اب ہم 22ویں باب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ باب زنا کے تعلق سے ہے۔ میں تمام سامعین اکرام سے گزارش کروں گا کہ اس باب کو بغور سماعت کریں اور جتنا ہو سکے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے طور پر شیئر کرنے یعنی عام کرنے کی کوشش کریں، چونکہ زنا یہ وہ مرض ہے جو دور حاضر میں مختلف ناموں اور مختلف شکل و صورت میں بالکل عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو آئیے 22ویں باب سے زنا کے تعلق سے درس سماعت کرتے ہیں۔
فرمان الہی ہے، وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد ربانی ہے، یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ یہاں بڑے سے مراد زنا اور چھوٹے سے مراد بوسہ لینا، بری نظر سے دیکھنا اور چھونا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ فرمان الہی ہے، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو حرام کرنے سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں زنا کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، جو شخص زنا کرتا ہے اسے اسام میں ڈالا جائے گا۔ اسام کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے۔ جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی سخت بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ زنا میں 6 مصیبتیں ہیں۔ بعض صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا تعلق آخرت سے۔ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی تھوڑی ہو جاتی ہے اور چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ آخرت میں خدا کی ناراضگی، سخت پوچھ تاچھ اور جہنم میں داخل ہونا۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا، میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا، وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے۔ کہتے ہیں ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہے۔ مصابیح میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ کتاب اقناع میں فرمان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفے کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور لواطت زنا سے بھی بدتر ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے آئے گی، مگر لوطی اس سے محروم رہے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے اور آپ نے 21ویں باب سے غیبت و چغلی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سماعت کی، ساتھ ہی 22ویں باب سے ہم نے زنا کے تعلق سے بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت کیے۔ انشاءاللہ اسی 22ویں باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں بھی سماعت کریں گے۔ بس یہیں پر آج کے درس کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔